الرحمن الرحیم الحمیم۔ یہ کتاب وہی ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ متقین کے لیے ہدایت ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے روزی عطا کی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو تم پر پیغمبر نازل کی گئی، اور ہر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو تم سے قبل پیغمبروں پر نازل کی گئی چیزیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ صلوات بر محمد۔ قرآن کی عظمت و جلالت، اس کے اعجاز کے متعلق گفتگو کی تھی کہ خداوند عالم نے قرآن میں جو وجوہ اعجاز قرار دیے ہیں ان کا ہم احصاء نہیں کر سکتے۔ ہر صفت حد اعجاز میں ہے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور بلندی معنی، اس کا اسلوب حکیم، اسی طریقے سے جس صفت کو ہم دیکھتے ہیں وہ اسم و نام کے لحاظ سے اگرچہ مشترک ہو دوسرے کلام میں، لیکن جو خصوصیات ہیں وہ حد اعجاز میں۔ قرآن کی صفت حد اعجاز میں اور دوسرے کلام میں حد اعجاز میں نہیں۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور دوسرے کلام میں، اور اس میں شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر بغیر اقوال ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ شرکائے قرآن ہیں، نظرائے قرآن ہیں، اور جو کچھ قرآن کے حقائق و دقائق ہیں اس کے متعلق اس کی صحیح تفسیر و تعویل کی جاننے والی یہی حضرات ہیں۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ قرآن کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرو۔ صلوات محمد طریقے سے قرآن کی جامعیت، اس کی عظمت و جلالت مسلم ہے تمام مسلمانوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا فضل و کمال، ان کا شرف، ان کے فضائل و مناقب، یہ بھی مسلم ہے تمام مسلمانوں میں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں امامت و خلافت پر، اور ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام کو معصوم عن الخطا، کہ بچپنے سے لے کے آخر عمر تک کسی زمانے کسی دور میں کوئی غلطی نبی یا معصوم سے نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جو اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے منتخب ہو، اللہ کی جانب سے جس کو حجت خدا قرار دیا گیا ہو خلق پر، اور وہ پیغمبر اسلام اور ان کی آل کا مرتبہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور اس سلسلے میں مخالفین کی کتابوں سے ہم نے مختلف حوالے دیے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذات مقدسہ یہ ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کا وصف کیا جائے، جو کچھ بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ نزلونا عن الربوبیت وقولوا فینا ما شئتم، ہم کو رب نہ کہو اور اس کے علاوہ جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ صلوات بر محمد۔ تو اس میں شک نہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایسے مناقب، ایسے فضائل، جس میں ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے، یا ہو سکتا ہے زمانے بھی ہو، تو جو غلو سے کام لیتا ہے، نصیریوں کا طبقہ جو خدا تک مانتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی طبقہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کرے تو جو آپ کی شان، جو مناقب ہے، اس کا بیان کرنا ہم چھوڑ دیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو ظاہر ہے کہ جو حد سے گزر جائے گا اس کو بھی حق کی طرف حد پر پلٹنا پڑے گا، جو اس حد سے پیچھے رہ جائے گا اس کو بھی اسی منزل پر آنا ہے۔ اسی طریقے سے جو فضائل مسلم ہیں اس کی روشنی میں ہم تعریف و توصیف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جیسے درود کے متعلق عرض کیا کہ جو ہمارے روایت خاصہ کی بنا پر بھی درود محمد و آل محمد پر واجب و ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علماء اہل سنت نے بھی اس درود کو ضروری اور واجب قرار دیا، خصوصاً نماز کے مسئلے میں۔ البتہ جس وقت درود بھیجا جاتا ہے نماز کے علاوہ تو یہ فرق قرار دیا ہے کہ وہ فقط پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، ان کی آل پر درود نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ تاکہ فرق ہو پیغمبر میں اور غیر پیغمبر۔ تو یہ تو کوئی وجہ، کوئی بات نہیں، جب خود پیغمبر فرمان ہیں کہ تم ہم میں اور علی میں فرق نہ کرو درود کے معاملے میں،
تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم فرق قرار دیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ نبی کا مرتبہ ہے، ایک امام کا مرتبہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسا ہم کہیں کہ بے شک پیغمبر کا ذکر ضروری ہے، ذکر پیغمبر کا عبادت ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر آئے تو پیغمبر کا ذکر ہم چھوڑ دیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ پیغمبر اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے. تو جہاں ہم اذان میں پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پیغمبر کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ جب اللہ کے ذکر ہے تو احتراماً ہم پیغمبر کا ذکر چھوڑ دیں. صلوات پر محمد. تو جب بحث درود کی گئی ہے تو تمام روایت سے ثابت کیا ہے مخالفین نے کہ درود جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ حدیث کے سلسلے میں. لیکن جس وقت وہ لکھتے ہیں تو فقط پیغمبر پر درود، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ہم فرق قرار دیتے ہیں پیغمبر کے درمیان میں اور علی بن ابی طالب کے درمیان، ان کی آل کے درمیان میں. صلوات پر محمد وعلی. مستدرک الصحیحین میں حاکم یہ روایت کرتے ہیں اپنے اسناد سے عبداللہ صدی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے سلسلے میں انما انت منذر ولکل قوم ہاد. دیکھو اے پیغمبر تم ڈرانے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور راہبر ہے. تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منذر ہیں، وانا الہادی، اور میں ہادی ہوں. چنانچہ یہ حاکم لکھتے ہیں اس روایت کی نقل کرنے کے بعد ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح السند حدیث ہے. متقین کنز الاعمال میں اور دیگر محدثین نے اس روایت کو درج کیا ہے. تفسیر ابن جریر طبری میں لکھتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہ قال لما نزلت، جب یہ آیت اتری انما انت منذر ولکل قوم ہاد، وضع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی صدرہ، حضرت نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور ارشاد فرمایا انا المنذر، میں منذر ہوں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. وما بیدی الی منکب علی بن ابی طالب، اور علی کے شانی کی طرف اشارہ کیا. فقال انت الہادی علی، تم ہادی ہو. صلوات بر محمد. اهتدی المهتدون بعدی، تمہاری ذریعے سے ہدایت پانے والی ہدایت پائیں گے میرے بعد. سیوطی نے در منصور میں بھی اس روایت کو درج کیا اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں. فخر الدین رازی وہ بھی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اسی آیت کے سلسلے میں، سورہ رعد کی آیت ہے. قال واعلم ان اہل الزائد من المفسرین ذکروا ہاؤنا اقوالا، جو اہل زائد ہیں مفسرین کے انہوں نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، اور ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ تیسرا قول نقل کرتے ہیں کہ قال المنذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والہادی علی بن ابی طالب صلوات اللہ. پھر لکھتے ہیں قال ابن عباس وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی صدرہ، اپنے سینے پر آپ نے ہاتھ اپنا رکھا. فقال انا المنذر، میں منذر ہوں. ثم اوما الی منکب علی علیہ السلام، پھر اشارہ کیا علی بن ابی طالب کے شانی کی طرف. وقال انت الہادی بکا یہتدی المہتدون من بعدی. صلوات بر محمد. تفسیر ابن جریر طبری بڑی مشہور و معروف اور پرانی تفسیروں میں یہ اپنے اسناد سے بالجاروس سے ابو محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، کہ جو ایمان لائے اور نیک اچھے اعمال کیے وہی لوگ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. تو روایت کرتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت یا علی وشیعتک خیر البریہ، تم اور تمہارے شیعہ. صلوات بر محمد. ابن عساکر نے بھی جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک مرتبہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں تھے کہ علی بن ابی طالب سامنے سے آئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ قبض قدرت میں میری جان جس کے ہے کہ یہ شخص یعنی علی بن طالب اس کے شیعہ یہی کامیاب ہیں قیامت کے دن. صلوات پر محمد. اور یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ روایت کرتے ہیں ابن عساکر کہ جس وقت سے یہ آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر اسلام نے تصریح فرما دی کہ خیر البریہ کون ہے، تو اس وقت سے اصحاب نبی کا دستور کا اذا اقبل علی بن ابی طالب، جس وقت علی بن ابی طالب سامنے سے آتے تھے تو قالوا، یہ لوگ کہتے تھے جا خیر البریہ، یہ خیر البریہ آیا. صلوات. سوائق محرقان بھی اس روایت کو درج کیا ہے. چنانچہ سوائق محرقہ میں
چوتھی آیت کے سلسلے میں لکھتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا. تو وہ روایت کرتے ہیں اخرجت دیلمی عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب صلوات محمد. پھر بحث کرتے ہوئے تشریح کرتے ہیں کہ جو واحدی نے درج کیا اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہاں سوال جس شے سے کیا جائے گا اس کی مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے. عن ولایت علی بن ابی طالب اہل البیت لأن اللہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پیغمبر اسلام کو خدا نے حکم دیا کہ ان يعرف الخلق، کہ وہ پہچانوائے لوگوں کو، انہ لا يصلهم عن تبلیغ الرسالۃ اجرا الا المودۃ، کہ وہ تبلیغ رسالت کے عوض میں کوئی اجر امت سے نہیں چاہتے سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے. والمعنی، اس کی تشریح کرتے ہیں، والمعنی انہم یصلون حل والوہم حق الموالات، اور مسئولون کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا کیا جو حق موالات ہے تم نے ادا کیا، ان کو دوست رکھا جیسا کہ نبی نے تم سے وصیت کی تھی، یا اس کو ضائع و برباد کر دیا. صلوات پر محمد. فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس آیت کے سلسلے میں لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی الکافرین وعلی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آیت نازل ہوئی، اور اس پر دو وجہوں سے دلیل اور استدلال قائم کیا جا سکتا ہے. پہلی دلیل جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دفع الرایۃ الی علی بن ابی طالب علیہ السلام یوم خیبر، جب خیبر کے دن آپ نے علم دیا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور جس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا لأدفعن الرایۃ غدا الی رجل یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. اس وقت آپ نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جس کو جو اللہ رسول کو دوست رکھے گا اور اللہ رسول اس کو دوست رکھیں گے. وہذا هو الصفۃ المذکورہ فی الآیۃ، تو اسی صفت کا ذکر اس آیت میں، لہذا اس سے مراد علی بن ابی طالب صلوات اللہ. اور اس کے بعد پھر دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ اسی آیت کے بعد خدا عالم نے یہ فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں روایت حدیث یہ آیت ہے. تو جب یہ آیت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں ہے تو جو پہلی آیت ہے وہ بھی انہی کے بارے میں صلوات اور محمد والے. تو یہ تمام فضائل درج ہیں کتابوں میں اور یہ استدلال کیا، لیکن یہ استدلال صرف فضیلت پر کیا ہے. صرف جہاں سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ امامت پر نہیں دلالت کرتی، اس پر بحث ہوتی ہے. صلوات پر محمد. سیوطی در منصور میں لکھتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال واخرج ابن مردوی عن ابن عباس فی قوله تعالی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قال مع علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی صادقین سے مراد علی بن ابی طالب صلوات اللہ. تفسیر ابن جریر طبری اس میں جابر جعفری سے روایت کرتے ہیں فلما نزلت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال علی علیہ السلام نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں. صلوات پر محمد والے. ان روایت کا ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سر جو ہم اپنے روایت سے جو طریقوں سے روایتیں ہیں اس میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں جب وہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے مخالفین کی روایتوں میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو خیال کبھی تو ہم نے اپنی کتاب سے پڑھ لیا، دوسرے کیسے اس کو مانیں گے اس بات کو. لیکن وہ دوسروں کو بھی ماننا چاہیے، دوسرے کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان کتابوں کو دیکھیں تو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں. چنانچہ سورہ رحمان کی آیت اس سلسلے میں تفسیر در منصور میں ہے کہ مرج البحرین یلتقیان. قال اس کو بھی ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان
اس سے مراد بحرین سے علی و فاطمہ ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برزخ سے مراد پیغمبر کی ذات ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ مرجان سے مراد الحسن والحسین علیہ السلام صلوات. روایت آپ برابر سنتے رہتے ہیں فضائل اہل بیت میں، تو یہ عجیب و غریب تفسیر معلوم ہوتی ہے، لیکن جب آپ مخالفین کی کتابیں دیکھیں گے تو انہوں نے بھی یہی تفسیر کی ہے. البتہ اس میں اختلاف پیدا کیا، کچھ ہٹ کے بھی کہا ہے، تو اس جو ہٹ کے کہا ہے اس سے ہم سے بیت نہیں. صلوات پر محمد. اور کتنی اہم فضیلتیں ہیں. بعض فضیلتیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں اہل بیت کا، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں لکھتے ہیں اپنے اسناد سے کہ قال علیہ السلام ان فی کتاب اللہ عز وجل آیۃ ما عمل بها احد قبلی ولا يعمل بها احد بعدی. کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے سوائے میرے عمل کیا، نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکتا ہے. صلوات پر محمد. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس آیت پر عمل کرنے والے صرف حضرت علی علیہ السلام، وہ آئے نجوہ ہے. صلوات پر محمد. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدیہم نجواکم صدقہ. کیا ایمان والوں، جس وقت تم پیغمبر سے گفتگو کرو تو تم کو چاہیے کہ پہلے صدقہ ادا کرو اپنی گفتگو سے پہلے رائے خدا میں. تو جس وقت آیت اٹھتی تو امیر المومنین علیہ السلام پاس 1 دینار تھا اور آپ نے اس کو رائے خدا میں تصدق کیا. بعض روایت میں کہ 1 درہم. بہرحال جتنی بھی یہ جلدی ختم ہو گیا دینار آپ کا. اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. باب عمل کا سوال نہیں کہ دوسرا شخص اس پر عمل کرے. صلوات پر امین علیہ السلام کے علاوہ کسی نے صدقہ نہیں دیا. تو چند بار آپ حضرت کی خدمت میں گئے، آپ نے گفتگو کی، تو جو راز اور جو حقائق و دقائق آپ کے سامنے آئے وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے. اور یہ آیت مخصوص ہے حضرت کے ساتھ کہ جس وقت آیت اتری آپ نے عمل کیا. جب یہ عمل کا ختم ہوا سلسلہ آیت منسوخ ہو گئی، اب کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا. صلوات. اس کی ناسخ اسی کے بعد آیت ہے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ. کہ یہ تم کو ہو گیا شاک گزرا اور تم خائف تھے اس بات سے کہ صدقہ دو، اور جب تم اس بات کو نہیں کر سکے اور اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو اب نماز پڑھو اور دوسری عبادتیں کرو. اور یہ حکم اٹھا لیا جاتا ہے. صلوات پر محمد والے. تو یہ آیت وہ ہے کہ اس پر سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کسی نے عمل نہیں کیا. چنانچہ دوسری روایت بھی سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عبدالرزاق نے اور عبد بن حمید نے، ابن منذر نے، ابن ابی حاتم نے اور ابن مردوین نے علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ قال ما عمل بأحد غیری حتی نسخت وما كانت الا ساعة، یعنی آیت النجوہ. کہ ایسی آیت ہے کہ اس پر سوائے میرے کسی نے عمل نہیں کیا یہاں تک کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی. وما كانت الا ساعة، وہ تھوڑی دیر وقت کے لیے تھی. صلوات پر محمد. قرآن میں ایک بحث آتی ہے جو نص کی بحث ہے کہ بھئی ایک آیت ناسخ و منسوخ کیوں ہے قرآن میں. تو یہاں سے ایک وجہ اور ایک علت و سبب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اگر یہ آیت منسوخ نہ ہوتی تو یہ شرف محسوس نہ ہوتا امیر المومنین علیہ السلام کا. صلوات پر. اتنی بڑی مصلحت ہے اس نص کی کہ آیت نازل ہوئی، ایک شخص نے عمل کیا، دوسروں نے عمل نہیں کیا، ان کو موقع فراہم کیا گیا، پھر منسوخ کر دی گیا. صلوات پر محمد. محکم متشابہ سوال پیدا ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن میں سب محکم آیتیں ہونا چاہیے، متشابہ کیوں آیتیں؟ اس کی بھی مصلحت ہے تاکہ عالم میں اور غیر عالم میں فرق ظاہر ہو جائے. ورنہ اگر ساری محکم ہوتے ہیں، واضح ہوتی تو کیا فرق ہوتا؟ متشابہ آیتیں جس کا علم راسخون کے علم کے پاس ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. صلوات پر محمد. قرآن عالم ہم سب کو عمل لینے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مریض ان کو شفا کامل عطا فرما، جو قرضدار ان کو قرضدار.